جیسے ہمارے بہت ہی محترم مہمان انہوں نے خطبہ ماشاء اللہ ارشاد فرمایا ہے، نہایت جامع اور معنی کلمات اور بڑی بہترین گفتگو کی ہے۔ تو سب ساتھی تشریف رکھیں، ان کے خطبے کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے اپنے مہمان خصوصی کا مختصر تعارف یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ فضیلت الشیخ دکتور فیصل بن سعید الکلاف حافظہ اللہ تعالی، یہ ان کا تعلق کویت سے ہے اور وہاں کی کویت یونیورسٹی جو ہے جامعہ الکویت اس کے پروفیسر ہیں اور کویت کے اندر مشہور خطیب ہیں، اور آپ کی تعلیم جو ہے یہ سعودیہ مدینہ یونیورسٹی سے ہے۔ پی ایچ ڈی آپ نے حدیث کے اندر کیا ہوا ہے۔ آپ کا تخصص جو ہے یہ حدیث، علم حدیث، دفاع حدیث ہے۔ آپ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ آپ کے دروس اور محاضرات نہ صرف کویت کے اندر بلکہ دیگر ممالک کے اندر بھی وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ آپ گزشتہ 10 دنوں سے الحمدللہ پاکستان کے دورے پر ہیں۔ پچھلے ہفتے آپ کا کراچی کے اندر 2 جگہ پر بہت بڑا پروگرام ہوئے ہیں، دورہ جات ہوئے ہیں، ایک جامعہ ابی بکر الاسلامیہ کراچی میں اور ایک المدینہ اسلامک ریسرچ سینٹر، ان کے زیر نگرانی وہ دورہ جات ہوئے ہیں۔ طلباء کرام بڑے ان سے مستفید ہوئے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ہاں فیصل آباد کے اندر تشریف لائے اور فیصل آباد کے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ محدث اثر شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، بقیت السلف حافظ مسعود عالم صاحب سے ان کی کل ملاقات ہوئی ہے، حافظ الحدیث شیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ یہ ان کا علم سے، اہل علم سے، علماء سے محبت کا اظہار ہے کہ یہ علماء سے ملاقات انہوں نے کی ہے اور ہمیں بھی وقت دیا ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ یہ ہمارے پاس تشریف لائے، کلیہ کا وزٹ بھی کیا ہے اور خطبہ بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نشکر فضیلت الدکتور فیصل بن سعید الکلاف علی قدومہ المبارک بپاکستان و بفیصل آباد وعلی زیارتہ لکلیۃ دار القرآن وعلی القاء خطبۃ الجمعہ، جزا اللہ عنا وعن جمیع المسلمین الشیخ حسن الجزا۔ ان کے جمعے کا موضوع رمضان کی مناسبت سے ہے، رمضان بالکل قریب ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رمضان جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے یہ مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، نمازوں کے اندر، نمازوں کے علاوہ بھی، اور ہر وقت اپنا دل جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ وہ مشغول کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی کو اور ترجمہ کو اور اس کے احکام کو سمجھنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن مجید پر غور و فکر کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے جو احکام ہیں ان کی پیروی کی جائے، قرآن مجید کے اندر جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان کو اپنایا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ جیسے ہی قرآن مجید کا رمضان مبارک کا آغاز ہوتا، آپ پہلے سے زیادہ سخی ہو جاتے، اپنے اخلاق کے اندر بھی، اپنے کردار کے اندر بھی۔ ویسے تو ہمیشہ ہی آپ سخی ہوتے تھے، لیکن قرآن مجید
رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے اور اس کی کثرت کے ساتھ اس کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کی وجہ سے آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی، چھوڑی ہوئی کھلی ہوا سے بھی زیادہ تیز آپ سخی ہو جاتے تھے۔ قرآن مجید کا آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرماتے رمضان المبارک کے اندر، اور آخری رمضان میں اپنی عمر کے آخری سال میں آپ نے قرآن مجید کا 2 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دور فرمایا۔ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اسی کے اندر دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو ہے کسی شک شبے سے، ہر قسم کے شک شبے سے پاک ہے، اس میں کوئی ریب اور شک نہیں ہے، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر خاص طور پر اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جو کہ قرآن کا مہینہ ہے، اس سے ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت نیک اعمال میں سے ایک بہترین اور افضل ترین عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید پڑھنے کے اندر ماہر ہے اس کا ساتھ فرشتوں کے ساتھ اس کا ہوگا، اور جو قرآن مجید پڑھنے کے اندر مشقت اور تکلیف محسوس کرتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کا 1 حرف جو ہے پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں اس مہینے کے اندر کہتے ہیں کہ جو آدمی خود قرآن مجید پڑھنے میں مشقت محسوس کرتا ہے، نہیں پڑھ سکتا، وہ سننے کی طرف جو ہے وقت زیادہ لگائے، اور سننے کا بہترین طریقہ تراویح کی ادائیگی ہے۔ تراویح کے اندر حاضر ہونا چاہیے، قرآن مجید سننے کا، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین جو ہے ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید سے اعراض کرنا اور اس کے احکام سے منہ موڑنا اور اس کی مخالفت کرنا، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اس سے ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے، ہمارے قرآن سے، اس کے احکامات سے، اس کی تعلیمات سے منہ موڑے گا، اس کی زندگی، اس کا جینا ہم مشکل کر دیں گے، اور آخرت کے اندر اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید کی مکمل اتباع کرنی چاہیے، اس کی تلاوت، اس کے معانی کو سمجھنا، اس کے ترجمے کو سمجھنا، اس کے احکامات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ اور کہتے ہیں میں امید رکھتا ہوں کہ ہم اس مہینے کے اندر، اس قرآن کے مہینے کے اندر اپنے تعلق کو نئے سرے سے قرآن کے ساتھ مضبوط کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اور توبہ کریں گے، اور ہماری زندگی کے اندر ایک موڑ آئے گا، ایک تبدیلی آئے گی، ایک نیا جو ہے وہ رخ انشاءاللہ اختیار کرے گا۔ اس طرح انہوں نے آخر کے اندر سب مسلمانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے اور عوام الناس کے لیے دعائے خیر فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی مشقتوں، مصیبتوں، پریشانیوں سے امت محمدیہ کو نجات عطا فرمائے، اور ہمارے ملک کے، ہمارے مسلمانوں کے حالات کو بہتر فرمائے، ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، ہمیں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فی الاخیر نشکر فضیلت الشیخ مرۃ اخری جزاہم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔